قرآن مجید میں سورہ عبس کو نازل کرتے ہوئے اللہ کا انداز بڑا مختلف ہے. کبھی ہمیں یوں انداز خطابت پروردگار نظر نہیں آیا، لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے سرداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دعوت اسلام دے رہے ہیں اور وہاں پہ جناب عبداللہ ابن مکتوم تشریف آور ہوتے ہیں، نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے، انہیں نہیں اندازہ کہ کیسی میٹنگ ہو رہی ہے، کیسے افراد موجود ہیں. آ کر وہ اپنی بات شروع کر دیتے ہیں اور اپنے مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک فطری سا عمل ہے کہ مکہ کے جو سردار ہیں وہ اپنے غرور کے، طاقت کے غرور کے نشے میں مست ہیں. انہیں یہ چیز اچھی نہیں لگی. ایون رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ان کی طرف مڑا اور جیسے ہی مڑا خدا نے سورہ عبس کی آیات کو نازل کیا اور رسول خدا کو اور قریش مکہ کے سرداروں کو متوجہ کیا کہ جب ایک نابینا آ جائے تو تمہارے چہروں پہ ناگواری کے اثرات نظر آنا شروع ہوئے، حالانکہ وہ کہیں زیادہ ممکن ہے ہدایت میں تم سے آگے مقام رکھتا ہو. جن کے پاس اگر کسی عضو بدن میں کوئی نقص ہے یا کوئی خامی ہے تو پروردگار عالم جیسے فرماتا ہے کہ میرے بندے کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو میں اس کے عوض بھی اس کو بہترین عطا کرتا ہوں. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نقص آ گیا تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ کو بہترین چیزیں عطا کی ہیں. کہ آج کے دور میں جب ہمارے وہ بچے جن کو خدا نے آنکھوں سے، ہاتھوں سے نوازا ہے، جن کے پاس تمام اعضاء و جوارح سالم موجود ہیں، وہ اپنی لرننگ پروسیس میں، اپنے نالج کو گین کرنے کے پروسیس میں کہاں ہیں. اور لیلا بظاہر ایک نابینا بچی، لیکن وہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو کر یہ بات کرتی ہے لوگوں کے بیچ میں، یہ اس کا کانفیڈنس لیول ہے. نیچے جانوروں سے بھی نیچے ہیں. ان شر الدواب، وہ بدترین جاندار ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر خدا نے ایک عضو بدن میں آپ کے نفس ایجاد ہے، آپ کے کسی وجہ سے، کسی ریزن کی وجہ سے، لیکن آپ اس نفس کے باوجود اپنی خودی پہ کمپرومائز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے احساسات کو، آپ کمپلیکس کا شکار نہیں ہو رہے، آپ نفسیاتی بیماریوں کا شکار نہیں ہو رہے. بجائے اس کے کہ آپ مختلف کمپلیکس کا شکار ہو کے اپنی صلاحیتوں کو دبا دیں، آپ اٹھتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ ہم بھی موجود ہیں، ہم اسپیشل ہیں، بلکہ آپ سے زیادہ ہم اسپیشل ہیں. ہمارے اندر یہ نفس موجود ہے، لیکن اس نفس کو ہم نے اس نفس کو اپنی ویکنس نہیں بنایا، بلکہ اس اعضاء و جوارح سے نہیں ہے. ہماری یوتھ بھی یہاں بیٹھی ہے. اکثر ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ کیونکہ میرا اپنا تعلق زیادہ بچوں کے درمیان، یوتھ کے درمیان ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ مختلف کمپلیکس کا شکار ہیں، پیرنٹس کے معاملات میں یا غربت یا مسائل. آپ دیکھیں کہ یہ کتنے خوبصورت جگہ ہیں. واقعی میں جب وہاں کیریئر بھی گئی تھی، مجھ سب کی تصویریں بنا کے لائی تھی، اسپیشلی اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے کہ بیٹا دیکھو ان کے چہروں میں جو چمک ہے، یہ چمک مجھے آپ لوگوں میں بھی نظر نہیں آتی. ان میں کیا چمک ہے؟ آنکھیں بینا نہیں ہے، نور نہیں ہے آنکھوں میں، لیکن چمک ہے. کس چیز کی چمک؟ کچھ کرنے کی چمک، کچھ کر سکنے کی چمک، یہ بتانے کی چمک کہ میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں لیکن میں دنیا کو بتاؤں گی کہ میں دیدور ہوں. میں وہ دیکھ سکتی ہوں جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، جس کو دیکھنے پر تم قادر نہیں ہو، اس کو بھی دیکھ سکتی ہوں. کتنے ایسے ہیں جن کے پاس گویائی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی گویائی کو اپنی مجبوری نہیں بنا رہا، وہ اپنی گویائی کو اپنی اسٹرینتھ بنا رہا ہے. شاہدہ بیٹھی عبداللہ ابن مکتوم کو اپنی جگہ نائب بنا کر جا رہے ہیں. اتنی بڑی ذمہ داری نابینا کی سپورٹ کر رہے ہیں. کیا میسج دیا رسول خدا نے ہمیں کہ انسان کے اعضاء و جوارح کا نقص اس کی ایبیلٹیز کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ بڑھا دیتا ہے. اور ایسی شخصیت نابینا ہونے کے باوجود وہ ریاست سنبھالنے کی قابلیت رکھتی ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم آپ سب کو بہترین جزا دے. ان تمام میرے جو بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، ان سب کے لیے میری طرف سے بہت ساری دعائیں.